کہ محمد بن قاسم نے جب یہاں پر حملہ کیا، راجہ داہر کو شکست دی، تو ان کی بیٹیوں کو اپنے خلیفہ کے لیے سامنے پیش کر دیا گیا اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے، چنانچہ وہ اب خلیفہ کی شان نہیں رہی، چونکہ اس کا نام مسلمانوں والا تھا اور وہ مسلمان تھا، اسی لیے وہ ہمارا ہیرو ہے۔ اور یہ المیہ ہے ہمارا پاکستان کا کہ جس کا بھی نام مسلمانوں والا ہوگا اس کی ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ ویری وارم ویلکم ناظرین، آئی ایم یور ہوسٹ عظیم بٹ اینڈ یو آر واچنگ باغی تاریخ۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہمیشہ ہم کوئی ایسا متنازعہ ٹاپک لے کے آتے ہیں جس پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی کہانیاں ایسی گڑھی گئی ہیں ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر پاکستان میں تقسیم کے بعد، جس کو اپنے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایک ایسی سٹوری ہمارے نصاب میں شامل ہے، بڑی متنازعہ سٹوری بن جائے گی، لیکن اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ اپنی ویڈیو کے اندر کم سے کم اپنا انالیسس جو ہے وہ نہ دوں، اور جو باتیں آلریڈی لکھی جا چکی ہیں ان کو جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لے کے آیا جائے، کیونکہ اگر میں اپنی رائے دینے پہ آؤں گا تو شاید بات زیادہ آگے بڑھ جائے گی۔ ایک جو ہے وہ لفظ یا ایک شخصیت ایسی ہے پاکستان کے لیے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کی بنیاد بھی شاید اس شخصیت سے جوڑی جاتی ہے اور بڑی دھڑلے سے جوڑی جاتی ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہے نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ اس کا نام مسلمانوں والا تھا اور وہ مسلمان تھا تو اسی لیے وہ ہمارا ہیرو ہے۔ اور یہ المیہ ہے ہمارا پاکستان کا کہ جس کا بھی نام مسلمانوں والا ہوگا اس کی ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کی زندگی کیسی گزری، صرف اس بنیاد کے اوپر ہم اس کو اپنا تاریخی ہیرو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فاتح سندھ بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 17 سال کی عمر میں جو ہے وہ آئے اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ سندھ فتح کیا۔ یہاں پر چونکہ راجہ داہر کی حکومت تھی تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو شکست دے کے، اب یہ ایک تضاد ہے۔ تضاد یہ ہے کہ راجہ داہر چونکہ مسلمان نہیں تھا، محمد بن قاسم چونکہ مسلمان تھا، تو اس کو فاتح اسلام کہہ دیا جاتا ہے، فاتح سندھ کہہ دیا جاتا ہے، چونکہ اس کی لڑائی ایک غیر مسلم سے ہوئی۔ حالانکہ تاریخ اب تو اس کے اوپر بڑی بلنٹلی اور بولڈلی گفتگو ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ تاریخ ہمیں بڑا سبق دیتی ہے کہ یہ جتنے بھی سپہ سالار ہوتے تھے، جتنے بھی لیڈران ہوتے تھے تاریخ میں جو گزرے ہیں، ان کا جو ہے وہ بہت کم مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اسلام کی بات کریں یا اسلام کے لیے لڑائی کریں یا دوسرے جو ہیں وہ اپنے مذہب کے لیے لڑائی کریں۔ ان کی لڑائیاں سلطنتوں کے لیے ہوتی تھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خود مسلمان ہیں تو ان کے سپہ سالار ہندو ہیں، اگر یہ خود ہندو ہیں تو ان کے سپہ سالار مسلمان ہیں فوج کے۔ اسی طرح مغلوں کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ بہت سے ہسٹری ملتی ہے کہ وہ خود جو ہے وہ راجپوت تھے اور ان کے جو ہے وہ جو سپہ سالار تھے وہ مسلمان تھے، اور جو مسلمان تھے ان کے سپہ سالار جو ہیں وہ ہندو تھے۔ بہرحال یہ تمہید تھوڑی لمبی ہو گئی، میں چلتا ہوں محمد بن قاسم کی طرف کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا غور سے سننا ہے چونکہ کڑیاں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ کچھ خواتین نے یہاں سے جناب خط لکھ دیا کہ ہماری عزت خطرے میں ہے، وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے آگے راجہ داہر سے لڑائی کی اور جناب سندھ بچا دیا۔ اب حقیقت کیا ہے اس بات کو، یہ جو میں نے ابھی جملہ بولا ہے خواتین والا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو آگے جا کے اس کے ساتھ دوبارہ ایک اور چیز جوڑ کے تھوڑا سا اپنا انالیسس کروں گا، ادھر سے آپ بات کو سمجھ آئیے گا۔ میں اب چلتا ہوں کتابوں کے ریفرنسز کے ساتھ اور انٹرنیشنل شائع ہونے والے آرٹیکلز کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ داہر کو جب 19ویں سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کی 2 بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس دارالخلافہ بغداد میں روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا، خلوت آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا لفظ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو سمبند بنانے کی آپ کہہ لیں کہ کوشش کی، تو سوریہ جو بیٹی تھی راجہ داہر کی، اس نے ایک چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے،
चुनाचा वो अब खलीफा की शान शान नहीं रही। गुस्से में खलीफा को तहकीक का होश ही नहीं रहा और उन्होंने इसी वक्त मोहम्मद बिन कासिम के नाम परवाना जारी किया कि वो जहाँ पे भी हैं खुद को कच्ची खाल में सिलवा कर दारुल खिलाफा जो है उधर जो है वो वापस आए। अब मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा ही किया और दारुल खिलाफे के रास्ते में ही 2 दिन बाद इनकी मौत हो गई। अब एक बात तो मैं आपको ये रेफरेंस कोट कर दूं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। ये कहानी किताब फतहनामा सिंध यानी उर्फ चचनामा में बयान की गई है। अब एक बात जो है यहाँ पर मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो मैं लाइन पहले बोली थी वो आपने याद रखनी है। बात ये है कि हमें जो पढ़ाया जाता है या बड़े डंके की चोट पे बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर मजलूम बच्चियों की आवाज़ पे आए और राजा दाहिर से उन्होंने लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद उन बच्चियों को बचाया। जबकि चचनामा जैसी तारीख की मोतबर तरीन किताब ये कहती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ पर हमला किया, राजा दाहिर को शिकस्त दी, तो उनकी बेटियों को अपने खलीफा के लिए सामने पेश कर दिया गया। ये कैसा फातेह सिंध है, या मैं वो मुतनाज़िया बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। ये कैसी शख्सियत है जो यहाँ पर तो लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए राजा दाहिर से शिकस्त उसको दे रहा है और यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर लड़ाई कर रहा है, लेकिन उसी की बेटियों को अपने खलीफा के लिए पेश कर रहा है और वो खलवत करना चाह रहे हैं। ये चचनामा के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। अगर आप तनकीद करना चाहें तो आप चचनामा पे कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि जब ये वाक़या हो गया और मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल हो गया तो रवायत के मुताबिक इसके बाद राजा दाहिर की बेटी का एक तवील खिताब है जिसमें वो मोहम्मद बिन कासिम की आदिल हुक्मरानी की गवाही देती हैं, मगर उनकी हलाकत की साजिश जो उन्होंने रची थी वो उसको अपने वालिद का बदला करार देते हैं। इसी खिताब में वो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहती हैं कि उन्हें फर्मा बरदारी में भी अक्ल से काम लेना चाहिए था और खलीफा को भी कहती हैं कि उसे भी सुनी सुनाई बात पर इतनी सख्त हुक्म जारी करने से कबल तहकीक कर लेनी चाहिए थी। चचनामा के मुताबिक राजा दाहिर की बेटी ने कहा कि दाना बादशाह वक्त पर वाजिब था कि जो कुछ भी दोस्त या दुश्मन से सुने इसे अकल की कसौटी पर परखे और दिल के फैसलों से इसका मुवाजना न करे। वो मजीद कहती हैं कि पाक दामनी के एतबार से मोहम्मद बिन कासिम हमारे लिए बाप और भाई जैसा था और हम कनीज़ों पर इसने कोई दस्तदराजी नहीं की थी, लेकिन चूंकि इसने हिंद और सिंध का ये बादशाह को बर्बाद किया था इसीलिए हमने इंतकामन खलीफा के सामने झूठ बोला था। इस पर खलीफा ने गजबनाक होकर दोनों बहनों को दीवार में चुन देने का हुक्म दिया। बनु मैया के दौर में सिंध फतह करने वाले नौजवान सालार मोहम्मद बिन कासिम और मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर की मुबैना कनीज़ अनारकली की मौत की कहानियों में ख़वातीन को के दीवार में चुनवाए जाने की कदर मुश्तरक है। ये दोनों कहानियाँ नारकली के बारे में ये कहानी मंसूब है कि अकबर बादशाह ने उन्हें शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जो जिनको हम उर्फ़ आम में जहांगीर कहते हैं उनसे मुआशके की वजह से दीवार में चुनवा कर हलाक कर दिया था। मगर अनारकली के वजूद के बारे में ही मौरखीन को शुबा है कि उनके बारे में तारीखी सबूत दस्तयाब नहीं है। चुनांचे उनकी मौत की कहानी तो दूर की बात है। और मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की बेटियों की हलाकत से मुतल्लिक इस पूरी कहानी पर भी मौरखीन को एतराज़ात मौजूद हैं। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम की मौत वाक़तन कैसे हुई और मंदरजा बाला वाक़यात की तारीख़ी हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद और फतुहात का तज़किरा करते हैं और फिर ये देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद गए तो गए कहाँ। अगर आप कराची से ग्वादर जाना चाहते हैं तो आपको पहले RCD हाईवे पर कोई 2 घंटे की ड्राइव करना पड़ती है। वहाँ पर आप 2 घंटे की ड्राइव करें तो जिसके बाद बाएं जानिब मकरान कोस्टल हाईवे का आगाज़ होता है, जिसे आप अपने आप में जो है वो हैरतों से भरपूर सड़क कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा आगे जाकर बाएं जानिब एक पत्थर की तख्ती पर लिखा है, यहाँ फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें मौजूद हैं। नामवर मुसन्निफ व मुहक्किक सलमान रशीद के मुताबिक ये कब्रें मोहम्मद बिन कासिम के साथियों की नहीं है, क्योंकि 8वीं सदी में अरब सिंध की चौकंडी कब्रस्तान जैसी नक्शो निगार से मुज़य्यन कब्रें नहीं बनाई जाती थीं और वैसे भी कब्रों का ये तर्ज तामीर तकरीबन 16वीं सदी का करार पाता है। एक और तहकीक के मुताबिक ये कब्रें 18वीं सदी के वस्त से ताल्लुक़ रखती हैं और इसका तज़किरा मन्नान अहमद आसिफ ने अपनी किताब में भी किया है। मगर चूँकि पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम से मुतल्लिक मुतनाज़िया बातों में से ये सिर्फ एक बात है। मुतालिया पाकिस्तान की दरसी कुतब में अक्सर व बेशतर ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान की बुनियाद उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की सरजमीन पर कदम रखा था, जैसा मैंने आपको पहले बताया। मोहम्मद बिन कासिम उम्वी दौरे हुकूमत के वो सलार थे जिन्होंने 712 सने ईस्वी में सिंध पर जो है वो हमला किया और यहाँ राजा दाहिर को जो है वो शिकस्त दी। कुछ लोगों के नज़दीक मोहम्मद बिन कासिम के आने से जनूबी एशिया में
اسلامی دور کا آغاز ہوا تھا۔ اچھا ایک بات میں یہاں پر اور واضح کر دوں، 2-3 ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ آپ کی تحقیق کے لیے ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جب ہم یہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں، ولاگ بنا رہے ہیں، آپ کو تاریخ بتا رہے ہیں، تو آپ آنکھیں بند کر کے ہم پہ یقین کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جن کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ غلط ہے، تو آپ وہ پوری کتابیں پڑھیں۔ چچنامہ اتنی موٹی کتاب ہے، آپ کو پڑھنی پڑے گی، آپ پڑھیں، پھر فیصلہ کریں۔ یا پھر آپ ان محققین کی کو جو ہے وہ ریسرچ کریں، گوگل پہ جا کے، انٹرنیٹ پہ جا کے، جو آپ کو اس حوالے سے بتائیں۔ اب ان محققین یا ان بڑے ناموں کو جو ہے وہ میں یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، کہ اگر آپ خود ریسرچ کرنا چاہیں۔ ہندوستان کے ایک بڑے مشہور و معروف جو ہے وہ مصنف بھی رہے ہیں، اور مذہبی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے بھی ان کی بڑی قدر و قیمت تھی، مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہے ان کو ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ وہ مصنفین کے ساتھ ساتھ مورخین بھی ان کو جو ہے مورخ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ہسٹری پر بھی گفتگو کی ہے۔ ان کے نزدیک بھی محمد بن قاسم کا جو کریکٹر ہے وہ یہی ہے کہ وہ درست آدمی نہیں تھے، اور ایون یہاں تک کہ جو ہے وہ آفتاب اقبال ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ آفتاب اقبال کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے، اور آفتاب اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے خود جو ہے وہ مولانا وحید الدین خان صاحب سے جو ہے اس بارے میں دریافت کیا تھا جب وہ حیات تھے، اب تو وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی محمد بن قاسم کی عمر بھی 17 سال نہیں تھی جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، یہ مصنفین کی غلطی ہے، یا تو وہ 27 سال کے تھے یا اس سے بھی زیادہ کے تھے، یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل بڑے نوجوان جو ہے وہ اسکالر ہیں، انجینئر علی مرزا، بہت سے ان سے اختلافات ہو بھی سکتے ہیں، وہ مذہبی لحاظ سے ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ کے حوالے سے وہ بڑے اچھے جو ہے وہ ثبوت اور جو ہے وہ حوالہ جات دیتے ہیں کتابوں کے، تو آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑے لمبے ولاگس کیے ہیں، بڑے اچھے لیکچر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے پوری کی پوری ہسٹری بتائی ہے کہ بیسیکلی یہ بھتیجا تھا حجاج بن یوسف کا، داماد تھا حجاج بن یوسف کا، اور پھر حجاج بن یوسف کا ایک کنٹروورشل کریکٹر ہے پوری اسلامک ہسٹری میں، تو وہ بھی آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ اب ہم دوبارہ اپنے جو ہے وہ ولاگ کی طرف آتے ہیں کہ سندھ فتح ہوا اور یوں واقعات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر پاکستان کے قیام پر ختم ہوا، مگر مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب تاجر بر صغیر میں رہائش پذیر تھے، اور کچھ کے نزدیک یہاں کے مقامی خواتین سے جو ہے انہوں نے شادیاں بھی کی تھیں۔ دی گریٹ مغل اینڈ دیئر انڈیا میں مصنف ڈاگ جو ہے وہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ انڈیا کے جنوب مغرب میں جو ایک ساحلی علاقہ ہے جس کو اس وقت موجودہ کرناٹکا اور کیرلا کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عرب تاجر یہاں پہلے سے مقیم تھے، اور جب خطہ عرب میں اسلام آیا تو ممکنہ طور پر ان عربوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا۔ اپنی کتاب کے ابتدائیے میں انہوں نے خطہ بر صغیر میں اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے متعدد نظریات کا ذکر کیا ہے، جس میں ہجرت، تلوار، خوف، صوفیاء کے عمل اور تبلیغ، سماجی رتبے کے حصول اور پرامن روابط مثلا تجارت اور باہمی شادیاں شامل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کے چند واقعات کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم کئی دیگر علاقوں میں مثلا مالابار کے ساحلی علاقوں میں جو کیرلا اور کرناٹک کی کہلاتا ہے، اسلام کی کامیابی کا تعلق جبر یا مسلمانوں کی عسکری اور سیاسی برتری سے نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک نئے مذہب کی مضبوط اور مساوات پر مبنی پیغام کا اثر بالخصوص نچلی ذات کے افراد پر ضرور ہوا تھا۔ چنانچہ وہ اسی علاقے میں پہلے سے عربوں کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے کہیں قبل برصغیر میں اسلام کی آمد کا عرصہ متعین کرتے ہیں۔ لہذا پاکستان کی درسی کتب میں عام طور پر پڑھائے جانے والے بیانیے کے برعکس تاریخی بیانیے بھی موجود ہیں۔ کتاب فتوح البلدون 9ویں صدی عیسوی میں عباسی دور حکومت میں تحریر کی گئی تھی، اور اس سے اسلامی فتوحات کی تاریخ کی اہم ترین اور مستند کتابوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں احمد بن یحییٰ، انہوں نے محمد بن قاسم کی ہلاکت کے بعد کے واقعات خصوصی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے بہت سے مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے، واپس فتح ہوئے، کسی نے واپس اپنا پچھلا مذہب اختیار کر لیا تو کسی نے مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ لیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم سے پہلے کوئی مسلمان مہم سندھ میں آئی تھی یا نہیں۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے بعض کتابوں میں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں 15 ہجری میں انہوں نے عثمان بن ابو العاص کو بحرین اور عمان پر گورنر مقرر کیا، تو عثمان نے ایک فوج تھانا یا تانا کی جانب بھیجی۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ عثمان کے بھائی الحکم نے اپنے بھائی المغیرہ ابن ابو العاص
کو خلیج دیبل کی جانب بھیجا جہاں انہوں نے دشمن پر فتح پائی۔ فتح البلدان کا اردو ترجمہ سید ابو الخیر مودودی نے کیا ہے، جس میں انہوں نے دیبل کو تو دریائے سندھ کے قریب واقع ایک بڑا تجارتی شہر قرار دیا، مگر تھانہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یہ کون سا شہر ہے اس کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ ہمیں ابن بطوطہ کے سفر نامے میں ملتا ہے، جب انہوں نے یمن کی بندرگاہ سے عدن کے بارے میں بتایا کہ یہاں انڈیا کے کئی شہروں میں بشمول تھانہ سے بھی جہاز آتے تھے۔ چنانچہ یہ شہر تانا یا تھانہ انڈین ریاست مہاراشٹرا کا شہر تھانے یا تھانہ ہے، جو بمبئی کا پڑوسی شہر ہے، اور یہاں تک وسائی کھاڑی یعنی ندی کے ذریعے پہنچا جا سکتا تھا، جو اس شہر کے ساحل سے کافی دور ہونے کے باوجود بحر عرب سے ملا دیتی تھی۔ موجودہ پاکستان کے دیگر خطوں میں محمد بن قاسم سے پہلے مسلمانوں کی آمد کے بارے میں ایک اور روایت فتح البلدان سے ہی ملتی ہے، جس کے مطابق سن 38 یا 39 ہجری میں حضرت علی کے دور میں، پھر سنہ 44 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں خلافت جو کیکان نام کی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، جس کو موجودہ کلات کہا جاتا ہے، اور بننا جو موجودہ بنو کہلاتا ہے، اس پر حملے کیے گئے تھے۔ اگر محمد بن قاسم کی سندھ پر لشکر کشی پہلی فوجی مہم نہیں تھی، اس سے قبل بھی اس علاقے پر حملے کیے جاتے رہے تھے، تو پھر اس واقعے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کے مطابق عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے ایک مظلوم عورت کی پکار پر محمد بن قاسم کو سندھ کی جانب بھیجا۔ یہ کہانی بھی چچ نامہ میں کافی تفصیل سے موجود ہے۔ چچ نامہ یا فتح نامہ سندھ خطہ سندھ کی فتح پر لکھی گئی پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے قبل مورخین نے سندھ اور ہند کی فتح پر باب تو باندھے ہیں، لیکن مکمل کتابی صورت میں صرف چچنامہ ہی ملتی ہے۔ چچنامہ 13ویں صدی میں علی کوفی کی فارسی میں ترجمہ کردہ کتاب ہے، جو ان کے مطابق انہوں نے ایک عربی کتاب سے فارسی میں منتقل کی، تاہم وہ عربی کتاب اب تک باقاعدہ دریافت نہیں ہو سکی، نہ ہی اس حوالے سے معلومات ہیں کہ وہ کس کی تصنیف تھی۔ تاہم اس کتاب میں موجود روایات اور تاریخی حوالوں کو محققین پرکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ چچنامہ میں بیان کیے گئے دیگر واقعات کے برعکس مسلمان قیدیوں کے بارے میں تحریر اس واقعے کی شروعات میں اس کی سند موجود نہیں ہے۔ مایہ ناز مورخ ڈاکٹر مبارک علی اور محقق و مصنف منان احمد آصف کی تحقیق کے مطابق یہ واقعات درست نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ ابن خلدون میں بھی دیبل کی فتح کے باب میں اس واقعے کا تذکرہ نہیں ہے۔ مذکورہ واقعہ حجاج کے گورنر محمد بن ہارون بن زارع کے دور میں پیش آیا، تاہم بلازری اور چچنامہ دونوں ہی نے وہ سال نہیں لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا۔ محمد بن ہارون النمری کا تقرر چچنامہ کے مطابق سن 86 ہجری میں ہوا، اور محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ 93 ہجری یا 712 عیسوی میں ہوا۔ اس حوالے سے تاریخ خاموش ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا تو کس سال میں ہوا، اور یہ اس واقعے کے کتنے عرصے بعد محمد بن قاسم نے سندھ پر لشکر کشی کی۔ اس کے علاوہ اگر حضرت عمر کے دور سے لے کر ولید بن عبد الملک کے دور تک کا جائزہ لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم کی لشکر کشی کئی دہائیوں طویل سلسلے میں تازہ ترین کوشش تھی، جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر تاریخ کی کتب میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اس وقت علافی یا علوی گروہ کے کئی لوگ مکران میں آ بسے تھے۔ ان میں سے ایک کو حجاج کے عمل درآمد سعید بن اسلم کلابی نے قتل کیا تھا، چنانچہ بدلہ لینے کے لیے علافیوں نے بھی سعید بن اسلم کو قتل کر دیا، جس پر حجاج بن یوسف نے علافیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا تھا۔ جب خلافت اموی کی طرف سے مکران میں بسے ان علافیوں کے خلاف بار بار مہمات کی گئیں تو یہ لوگ سندھ میں راجہ داہر کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ حجاج بن یوسف کے دور میں مکران اور سندھ کی طرف بنو امیہ کے مخالفین موجود تھے۔ اس کے علاوہ سندھ کی فتح کے اس مہم پر بلادری کے مطابق 6 کروڑ درم خرچ ہوئے اور اس کے بدلے میں 12 کروڑ درم کا مال غنیمت حاصل ہوا۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، یہ ایک بڑی لمبی ہسٹری سے اس کی بھی روایات ملتی ہیں کہ کچھ لوگ عرب سے حجاج بن یوسف کے دور سے، چونکہ حجاج بن یوسف جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ وہ ایک اپنے آپ میں ایک کریکٹر ہے ہماری اسلامک تاریخ کے اندر، اور بڑا متنازع کانٹروورشل کریکٹر ہے، ظالم ترین بندہ بتایا جاتا ہے، اور محمد بن قاسم اس کا سپہ سالار بھی تھا، اس کا بھتیجا بھی تھا، اور اس کا داماد بھی تھا۔ تو اب یہ جو واقعہ میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ بہت سے لوگوں نے پناہ حاصل کی تھی وہاں سے بھاگ کر، اس کے ظلم سے تنگ آ کر راجہ داہر کے پاس، تو راجہ داہر نے راجہ داہر نے جن لوگوں کو پناہ دی تھی ان کے حصول کے لیے حجاج بن یوسف نے ایک لشکر بھیجا تھا سندھ کی طرف، جس کی قیادت جو ہے وہ محمد بن قاسم کر رہے تھے، اور راجہ داہر کو اس میں شکست ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں دوبارہ۔ چنانچہ منان احمد آصف اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ جب السندھ یعنی کہ سندھ پر حملہ ہوا تو اس کا تعلق بنو امیہ کی شاہ مروان کی مالیاتی اموریہ باغیوں کے خلاف سرحدی خطے پر قبضے سے تھا،
نہ کہ قذاقوں کی کسی رومانوی داستان سے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک خاتون نے لیٹر لکھا اور محمد بن قاسم آ گیا۔ چرچ نامہ میں کہا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی ہلاکت راجہ دائر کی 2 بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی، مگر اس حوالے سے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا دعویٰ ہے کہ یہ کہانی من گھڑت اور افسانوی ہے۔ اب یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں محمد بن قاسم سے متعلق جو ہے وہ بہت سی روایات ملیں گی، بہت سی کتب ملیں گی، بہت سے مورخین نے اپنا جو ہے وہ نقطۂ نظر پیش کیا ہے، لیکن چرچ نامہ جو ہے وہ جیسا میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے سندھ کے حوالے سے، سندھ کی تاریخ کے حوالے سے، اور خاص طور پر محمد بن قاسم سے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے چرچ نامہ کے اندر، مورخین جو اکثریت میں ہے انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی روایات سے بھی اس کے ثبوت ملتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو بر صغیر کی ایک بہت بڑی شخصیت، میں ذاتی طور پر بھی ان کا بڑا مداح ہوں، اب تو وہ دنیا میں رہے نہیں ہیں، علامہ وحید الدین خان صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے وہی روایات پیش کی ہیں جو چرچ نامہ میں موجود ہے، اور ان کو کوٹ کیا ہے یہاں پر آفتاب اقبال نے۔ اس حوالے سے دیگر بھی جو ہے وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ میں اب آخر کی طرف چلتا ہوں کہ ایک اور روایت کے مطابق یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ محمد بن قاسم کو جو ایک روایت ملتی ہے کہ ان کو ایک کچی کھال میں لپیٹ کے یہاں سے بھیجا گیا اور وہ راستے میں مر گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور مزید جو دوسرے نمبر پر معتبر روایت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ باقاعدہ طور پہ ان کو واپس بلایا گیا، واپس بلا کے عقوبت خانے کے اندر جو ہے وہ قید کی سزا دی گئی، اور قید کی سزا میں ہی محمد بن قاسم ہے ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو بہرحال اس تمام ویڈیو کا جو مقصد تھا، مرکز تھا بتانے کا آپ کو، وہ یہ تھا کہ محمد بن قاسم سے متعلق جو ہماری درسی کتب کے اندر شامل ہے وہ حقیقت نہیں ہے، چونکہ تاریخ کی کسی بھی کتاب کے اندر وہ حوالہ جات نہیں ملتے ہیں جو ہماری درسی کتب کے اندر موجود ہے۔ یہ موجود ہو سکتا ہے کہ محمد بن قاسم کا کریکٹر اچھا تھا یا برا تھا، اس کے اوپر جرا بھی ہو سکتی ہے، کیا پتہ محمد بن قاسم اچھا ہی شخص ہو، لیکن یہ کہنا کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ کچھ خواتین کی پکار پر یہاں پر آیا اور اس نے راجہ دائر کو شکست دی، راجہ دائر یہاں پر جو ہے وہ بہت ظلم ڈھا رہا تھا، یہ تاریخ کی کسی کتب میں نہیں ملتا ہے سوائے ہماری درسی کتب کے۔ تو لہٰذا ہمیں تاریخ کو خود سکرول کرنا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے، خود ریسرچ کرنا چاہیے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ یا تو آپ مجھ پہ یقین کر کے میری ویڈیو کو سچا مان لیں، اگر آپ سچا نہیں مانتے تو میں نے آپ کو تاریخ کے حوالے سے تاریخی کتابوں کے حوالہ جات دیے ہیں، اور وہ حوالہ جات جو ہیں وہ میں نے کوئی اپنے گلی محلے کے مورخین کے نہیں دیے ہیں، انٹرنیشنل ریکوگنائز جو لوگ ہیں، جس طرح ڈاکٹر مبارک علی ہیں، چرچ نامہ کی کتاب ہے، وحید الدین خان صاحب ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے جو ہے وہ پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں، جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنے مفاد کی خاطر بہت سے لوگوں کو ہیرو بنایا گیا، بہت سے لوگوں کو زیرو کیا گیا۔ حقیقتیں اس کے برعکس ہیں، بہت سی باتیں تو شاید میں ویڈیو میں کر بھی نہیں پاؤں گا چونکہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ مجھے بھی بھگتنا پڑیں اور شاید ادارے کو بھی بھگتنا پڑیں۔ تو فی الحال اسی کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں، اگلے ہفتے کسی نہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔